ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خواجہ محمد آصف صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں نواب زادہ ملک اماد خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور فارن افیئرز کے اسٹیٹ منسٹر ہیں. ہمارے تیسرے مہمان ہیں ندیم ملک صاحب، ملک کے سینئر صحافی اور اینکر پرسن ہیں، جبکہ کراچی میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب، صوبائی وزیر اور ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا تعلق ہے. خواجہ صاحب، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ایم کیو ایم کے قائد کی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا نتیجہ نکلے؟ نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ نتیجہ میرا نہیں خیال کہ جو ہے فوج ایم کیو ایم کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ مارشل لا لگا دے گی. ایک تو یہ بڑی واضح سی بات ہے، اور فوج کا جو ادارہ جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کو اتنا شعور ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ میرا خیال ہے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ پاکستان کے عوام کے اجتماعی شعور کی بھی توہین کرتی ہے کہ جو اجتماعی شعور جو ہوتا ہے اس کا جو عکس یا اس کا مظہر یا اس کی ریفلیکشن جو ہوتی ہے وہ ووٹوں کے ذریعے جو ہے آتی ہے. 2008 کے الیکشن میں پاکستان کے عوام نے جو ہے اپنے اجتماعی شعور کا جو ہے اظہار جو ہے ووٹوں کے ذریعے کر دیا ہوا ہے. ملک بڑے مشکل حالات میں ہے، بے شمار عوام کو شکایتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ مارشل لا کو دعوت دی جائے یا فوج کو دعوت دی جائے. یہ ایک ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے، اور وہ ذہنیت جو ہے وہ لوگوں کو جاگیردار کہنا، کسی کو سرمایہ دار کہنا، کسی کو کرپٹ کہنا. تو یہ میرا خیال ہے کہ الطاف حسین صاحب محترم جو ہیں وہ انگلینڈ میں بیٹھ کے ان کو ایک ڈسکنیکٹ ہے پاکستان کے حالات کے ساتھ. آپ جتنے بھی میڈیا کے ذریعے، جتنے بھی آپ اپنے فالوورز کے ذریعے، انفارمیشن کے ذریعے آپ کو حالات پتہ لگتے رہیں، لیکن جو یہاں پہ بیٹھ کے ایک سیاستدان یا ایک صحافی یا کوئی اور کسی پروفیشن سے تعلق رکھنے والا آدمی جو ہے وہ صحیح اسیسمنٹ کر سکتا ہے، وہ برطانیہ میں بیٹھ کے کوئی بندہ جو ہے، کوئی برطانوی شہری جو ہے وہ اس کی صحیح اسیسمنٹ نہیں کر سکتا. وہ اسی قسم کی باتیں کرے گا، انہونی باتیں کرے گا. میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں یہ پارٹی جو ہے ان کا ایک بڑی ٹریجڈی ہوئی. ان کا ایک ایم پی اے جو ہے وہ جہاں بحق ہوا، وہ ایک ٹریجڈی میں جو ہے وہ مارے گئے. اس کے بدلے میں انہوں نے جو ہے 93 بندے وہاں پہ گرا دیے ایک دن کے اندر. اور یہ کس قسم کی جو ہے باتیں کرتے ہیں، حقوق کی باتیں کرتے ہیں یا کسی اس کی باتیں کرتے ہیں، غریبوں کی باتیں کرتے ہیں اور جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، جمہور کی باتیں کرتے ہیں. یہ دعوت گناہ جو دے رہے ہیں وہ فوج کو، میرا نہیں خیال کہ فوج جو ہے وہ کسی بھی حالات میں جو ہے بالکل ٹھیک ہے. خواجہ صاحب میں ایم کیو ایم کی طرف جاؤں گا. خواجہ اظہار صاحب، آپ نے یہ گفتگو سنی، 3 نقطے اس میں اٹھائے ہیں خواجہ آصف صاحب نے. ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ ایک اجتماعی شعور جو ملک کا ہے اس کی توہین کی گئی. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے جو قائد ہیں وہ لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے زمینی حقائق کو نہیں سمجھ سکتے پورے. اور تیسرا یہ ہے کہ 93 لوگ آپ نے مار دیے کراچی میں. آپ کیا کہیں گے؟ جاوید صاحب بہت بہت شکریہ، اور آپ نے آج یہ پروگرام رکھا. اور ان کے بارے میں تو میں صرف اتنا کہوں گا، ایم کیو ایم کا ایک چھوٹا سا ادنا سا کارکن ہوں. خواجہ آصف صاحب کے لیے عرض ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. اور یہ جو انہوں نے ابھی بات کی ہے، ان کے اپنے ذہنی شعور کی جو دھجیاں اڑتی ہوئی میں نے دیکھی ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ عوام کے اجتماعی شعور کی توہین ہے، پھر کہنے لگے کہ شاید فوج باشعور ہے. ابھی فوج کے باشعور ہونے پہ بھی انہیں شک و شبہات ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ الطاف حسین صاحب حالات سے ڈسکنیکٹ ہیں. ایم کیو ایم کی فلسفی اور ایم کیو ایم کو یہ جانتے تک نہیں ہے کہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین بھائی ایم کیو ایم کے نمائندوں کے ساتھ جو اس ملک میں پھیلے ہوئے وہ 24 گھنٹے انٹیکٹ رہتے ہیں. الطاف حسین بھائی کسی جرنیل کے کہنے پہ سیاست نہیں کرتے، کسی پیرول پہ چلنے والے صحافی کی گائیڈ لائن نہیں لیتے. الطاف حسین اپنے کارکنوں سے مشورے کرتے ہیں، اپنے کارکنوں کے ذریعے حالات سے باخبر رہتے ہیں. اور دوسری بات، ہزاروں اسٹیٹمنٹ ایسے میں دکھاتا ہوں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے
کہ یہ تو بیٹھے گھر میں سوچتے رہے کہ اس میں بولنا کیا ہے، اور الطاف بھائی نے ملک کی پالیسی لائن وضع کر دی. لیکن اعزاز صاحب ایک بات تو ہے، ویسے میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی قضا کلامی کر رہا ہوں، بڑا ویسے آسان سا مسئلہ ہے کہ الطاف صاحب کو پاکستان واپس بلوائیں، یہاں کراچی میں رکھیں تاکہ وہ زمینی حقائق کو یہاں بیٹھ کے زیادہ اندازہ لگا سکتے ہیں اور زیادہ بہتر اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. وہ دیکھیں یہ بالکل آپ کی بات ہے، اور یہ ایم کیو ایم کے ہر کارکن اور کروڑوں عوام کے دل کی خواہش ہے، اور انشاءاللہ الطاف حسین جس قوم کے جس مکتب فکر کے قائد ہیں اور جن کارکنوں کے وہ قائد ہیں وہی ان کو واپس لائیں گے اور آپ کو باضابطہ اعلان کریں گے تاکہ آپ سب بھی ہمارے ساتھ استقبال کے لیے چلیں. دوسرا، انہوں نے ایک الزام رکھا کہ 93 بندے مار دیے. خواجہ آصف صاحب، آپ کو تھوڑی بہت تو اجتماعی شعور کی دھجیاں اڑاتے ہوئے شرمندگی ہونی چاہیے کہ کروڑوں ووٹروں سے منتخب ہونے والے غریب متوسط طبقے کے نمائندے کے انتقال کے اوپر بجائے تعزیت کرنے کے آپ شرف افشانی کر رہے ہیں اور زہر افشانی کر رہے ہیں کہ 93 بندے مار دیے. آپ آئیے اور ایف آئی آر کٹوائیے ایم کے ایم کے خلاف اگر اتنا بڑا دل گردہ اور جگرا ہے، اور یہ الزام لگاتے ہوئے ذمہ داری لو پوری ایز اے ایم ایل اے کہ یہ ایم کیو ایم نے مارے. آپ اس کو ثابت کریں. میڈیا پہ بیٹھ کے بک کرنا، جگ کرنا بہت آسان ہے. اپنی کریڈیبلٹی کو نہ صرف آپ داؤ پہ لگا رہے ہیں بلکہ سستے بیان دے کر اعزاز صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا، میں ندیم ملک صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کروں گا. ایک منٹ آپ رکیے گا، ایک منٹ خواجہ صاحب آپ رکیے گا. ندیم ملک صاحب آپ کے سامنے ساری صورتحال، یہ کیا ایشو ہے اور یہ کیا نتیجہ نکلے گا اس ساری صورتحال کا؟ جاوید چوہدری صاحب، پاکستان میں 4 جو پہلے مارشاء اللہ گزرے ہیں، اگر ان کا نتیجہ دیکھ لیں تو پاکستان پہلے 2 مارشاء اللہوں کے نتیجے میں 2 حصوں میں بٹ گیا. جو تیسرا مارشاء اللہ تھا جنرل ضیاء کا، اس کے نتیجے میں پاکستان میں یہ جو انتہا پسندی کی بنیاد رکھی گئی، کلاشنکوف آ گئی، ریڈیکل آؤٹ فٹس بن گئی. چوتھے مارشاء اللہ نے ملک میں انسرجنسی پھیلا دی. آپ کے اس وقت 4 صوبوں میں سے کوئی بھی امن کی حالت میں نہیں ہے. مارشاء اللہ تو پاکستان کی آپشن نہیں ہے، اسٹارٹ تو یہاں سے کرنا چاہیے. لیکن کیا پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر پائے 18 فروری کو جو ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا؟ میرے خیال میں یہاں پہ بھی ناکامی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ 10-11 سال ضیاء الحق کے بعد لوگوں نے بڑی جدوجہد کے ساتھ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ لے کر آئے تھے جب بے نظیر بھٹو کی حکومت بنی. 2-2.5 سالوں کی حکومتیں رہیں، مینڈیٹ پورا نہیں کیا انہوں نے 5 سال کا، لیکن اس عرصے میں بھی ڈلیور نہیں ہوا. اب 9-10 سال کے بعد جنرل پرویز مشرف سے بڑی مشکل سے جان چھوٹی. پورے ملک میں خون ریزی بہت ہوئی، لیکن 18 فروری 2008 سے لے کر آج تک آپ کو یا ان میرے جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ تبدیلی لا پائے جس کا عوام سے وعدہ کیا تھا کہ امریکہ کی جو جنگ کا ہم حصہ بنے ہیں؟ یہ سلوگن تھا ہمارا لیکن کمپین کے اندر اس میں تبدیلی آئے گی، عوام کو حقوق ملیں گے، امن لائیں گے. اس میں بہتری ہوئی یا خرابی ہوئی؟ ہم تو میرے خیال میں بہت آگے چلے گئے. تو خرابی موجود ہے، اس کی اصلاح کا شاید طریقہ کار جو سجیسٹ یہ کر رہے ہیں کہ جنرل آ کر کرے، وہ طریقہ کار غلط تھا. ایک کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ اسی پارلیمنٹ کے اندر سے حل نکالنے کی کوشش کی جاتی، حکومت کو مجبور کیا جاتا کہ 100 بندوں کی کابینہ کے ساتھ آپ جس نااہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ 25-30 بندے لا کر اچھی گورننس کا مظاہرہ کریے. وزیر اعظم رسپانسبل ہوتے، ہمارے صدر صاحب اس عرصے میں جب ملک ڈوب رہا ہے اس وقت یورپ پہ نہ جاتے. یہ چیزوں کے لیے حکومت کو مجبور کرنا پارلیمنٹ کے اندر چاہیے تھا ان تمام پارٹیز کو. مجھے وہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. اچھا ملک عماد صاحب، ایک بات تو ویسے طے ہے کہ جب 18 فروری کو الیکشنز ہوئے تھے 2008 میں تو پوری قوم کا خیال یہ تھا کہ سیاستدان آئیں گے اور حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے. ہم نے بڑی مشکل سے مارشل لا کر راستہ روکا تھا، ایک جرنیل کی یونیفارم اتاری تھی، اس کو ملک سے نکالا تھا. آپ محسوس کرتے ہیں کہ 2-3 سال میں آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو کچھ آپ کی پرفارمنس ہے، وہ اتنی ہی بہتر تھی جتنی آپ کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے، جتنی لوگوں کا خیال تھا؟ دیکھیں جی، یہ تو کوئی شک نہیں کہ جب ہم پاور میں آئے پرابلمز بھی بہت سارے تھے، اور اگر میں کہوں کہ سارے پرابلمز دور ہو گئے تو obviously I will be making a wrong statement. تو ایسی بات نہیں ہے. نہیں، مگر اس میں دیکھیں نا جی، مطلب کئی چیزیں ابھی مطلب ہے کہ لیٹس اٹ وار آن ٹیرر والی بات ہے یا ٹیررزم والی بات ہے، وہ حالات آپ کے سامنے. اگر میں کہوں جی اس طرح کر کے ختم ہو گئی ہے تو وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی، جو وجوہات ہیں وہ ایک لمبا قصہ ہے. مہنگائی ختم نہیں ہوئی، بے روزگاری ختم نہیں ہوئی، جو اکانومی والی جو ہمارے آئیڈیاز تھے وہ اس طرح آن ٹریک چیزیں نہیں ہو سکیں. ٹھیک ہے جی، ابھی ایک فلڈ والا ڈیزاسٹر آیا، اس کے بھی لانگ ٹرم افیکٹس ہوں گے. لیکن جس طرح پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی بات ہوتی تھی، وہ جو سیاسی انتقام نہ لینے والی بات ہوتی تھی، اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لینے والی بات تھی، وہ تو مطلب کچھ پازیٹیو سٹیپس تو ہوئے نا جی. مطلب آپ یہ کہیں کہ کچھ بھی پازیٹیو نہیں ہوا تو وہاں میں ایگری نہیں کرتا. اچھا، باقی جو کئی اسکیمیں تھیں، کوئی اس کے حق میں ہو یا نہ ہو، جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، کئی اور چیزیں تو وہ لانچ ہوئیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ کہیں کہ اس کے ساتھ پورے ملک کے مسائل دور تو نہیں ہوئے، دیٹ از اے سیپریٹ آرگومنٹ. لیکن بات یہ نا جی، جس طرح حد یہ ہے کہ 3 سال بعد آپ ہی کا کولیشن پارٹنر جو مارشل لا کا راستہ دیکھ رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے فوجیوں کو.
میں جو خواجہ صاحب نے بات کی تو ٹو اے ویری لارج ایکسٹینٹ میں ان سے ایگری کرتا ہوں. بات یہ کہ جی اگر پولیٹیکل فورسز مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہوئیں تو کیا اس کا یہ آنسر تو نہیں ہے نا آپ پولیٹیشنز کو ساروں کو فارغ کر دیں اور فوج کو لے آئیں. ابھی یہ لوگ بھی اپوزیشن کا رول ادا کرتے ہیں, ہاؤس میں بھی باہر بھی کرٹیسزم بھی ہوتی ہے, ٹاپ لیڈرشپ کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں, اس میں بھی اپنی گریونسز ایئر کرتے ہیں. لیکن جہاں بات آتی ہے کہ جو ڈیموکریسی کو تھریٹ ہو تو وہاں تو اپوزیشن ایک حد کے بعد پھر رک جاتی ہے جسٹ فار دا ریزن کہ ڈیموکریسی ختم کرنا ہمیں کیا چاہیے, انتظار کرنا چاہیے آپ کا 5 سال پورے کریں, اطمینان سے آپ لوگ باہر چلے جائیں, کچھ باقی یہاں پہ رہ جائیں اور اس کے بعد نئی حکومت آئے اور سلسلہ چلتا رہے. سارے باہر گئے تو دیکھیں جی ابھی وہ تو ابھی یہ بھی ایگری کریں گے, ہم بھی ایگری کریں گے. ابھی پریزیڈنٹ ہیں یا پرائم منسٹر ہیں یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے یا اپوزیشن ہے, ابھی ملک کے حالات یہ تو کوئی نہیں چاہتا کہ برے ہوں. تو obviously کمبائنڈ ایفرٹ ہے, حالات ٹھیک کرنے کی کوشش بالکل جاری ہے. اور دوسرا اگر اخبار میں کچھ آرٹیکل دیکھیں, فلڈز میں فوج نے ایک اچھا رول ادا کیا. باقی جو جہاں کی جو حکومت تھی, فیڈرل گورنمنٹ تھی, صوبائی تھی, ضلع انتظامیہ تھی, ابھی ذاتی اس کے لیے آپ اگر پیچھے لگ جائیں کسی کے, یہ فلانے نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, تو جس کا جو رول تھا ہر کسی نے اپنا رول ادا کیا. خالد صاحب کی طرف آنا. خالد صاحب 2 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ جب ہمیں سارے کام ہی فوج سے لینے ہوتے ہیں جی, فلڈ ریلیف میں بھی فوج کو چاہیے ہوتا ہے, سپلز وے جب اگر ہم نے بنانے ہو تب بھی ہمیں فوج چاہیے ہوتی ہے, لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی فوج ہمیں چاہیے ہوتی ہے, دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے بھی فوج ہمیں چاہیے ہوتی ہے, سیلاب زدہ لوگوں کے لیے جب پیسہ جمع کرنا ہو تو فوج سے تنخواہیں بھی ہم لے لیتے ہیں. جب پورا ملک کی فوج نے چلانا تو MK مطالبہ کر رہی ہے, مان لیں اس کو. شیخ صاحب, ایک تو جو آپ نے بات کی ہے اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بار بار میں اور چینلز پہ بھی کہہ چکا ہوں, لیکن یہ بات جو ہے بڑی اہم ہے کہ فوج کے بعد سب سے زیادہ شریک اقتدار اگر کوئی سیاسی قوت رہی ہے تو وہ MKM رہی. فوج نے 34-35 سال اس ملک میں حکومت کی اور اس کے بعد 25 سال سے جو ہے وہ شریک اقتدار جو ہیں وہ MKM ملے. اس کے باوجود بھی اگر وہ شکایت کریں اور اس کے باوجود بھی وہ ڈسمینٹل کرنے کی کوشش بات کریں ایک پولیٹیکل سسٹم کو, اور اس کی جگہ مارشل لا کی حمایت کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا بنیادی تضاد ہے اور اس سے عوام کے اجتماعی شعور کی توہین ہوتی ہے. یہ میں ایکسپلین کرتا ہوں. ایک بات یہ. دوسرا آپ نے یہ کہا فوج جو ہے وہ ایک ادارہ ہے, آئینی ادارہ ہے, ایک حکومت کا حصہ ہے. اگر وہ سیلاب میں کام کر رہے ہیں یا کہیں اور جگہ کام کرتے ہیں تو وہ فرائض میں شامل ہے. اگر وہ دہشت گردی کے خلاف لڑے ہیں تو بڑی تعریف کی بات ہے, بھی ان کا فرائض کا حصہ ہے. لیکن فارن آفس چلانا تو فرائض نہیں ہے, فارن آفس نہیں ہے. میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ کہوں تو میں کہہ دیتا ہوں, اگر آپ کو فرمائش کر رہے ہیں جو مجھے, کہ یہ چیزیں فوج نے خود ازیوم کی ہوئی ہیں پچھلے 35 اور وہ ابھی تک انہوں نے یہ پاورز اپنی ایبڈیکیٹ نہیں کی. یہ فارن آفس کے منسٹر آف اسٹیٹ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ کو بہتر بتا سکیں گے کہ بعض فارن پالیسی کے جو حصے ہیں جو انڈیا سے پرٹین کرتے ہیں یا افغانستان سے پرٹین کرتے ہیں, اس میں آج بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور وہ سب نظر آتا ہے کہ امریکہ لے آتے ہیں, فوجی قیادت کو ہوتے ہیں, اتفاق